السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے، آپ کا خیر کی تمنا ہے، خیر کی امید ہے اور خیر ہی طلب ہے ہمیں۔ عرفان رمضان کے اس خاص جس میں حکمت رمضان کی بات ہوتی ہے، آج ہم نے خاص طور سے اس کو نسبت دی ہے کیونکہ ہر مقام پہ اگر ہم سبق لے سکیں تو سیرت طیبہ سے لیتے ہیں اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور شمائل مبارکہ سے لیتے ہیں۔ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور صلوات بھی بھیجتے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے، ہم نعت شریف کے ذریعے آپ کو یاد بھی کرتے ہیں اور عقیدت مندوں کا سلام یوں ہی پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس باسط علی چشتی صاحب موجود ہیں جو اپنی پیاری سی آواز میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ باسط علی چشتی۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما۔ سفر عیش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز
تمیز کو آقا چوماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ معاف کر دینے والا بڑے مقام پر ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے تبھی معاف کرتا ہے، اور معافی مانگنے کے لیے آپ کو ایک عادت اور ایک خصلت اپنانی پڑتی ہے، سامنے والے کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو آپ کو مبالغہ آرائی کرنا پڑتی ہے، مگر یہ جو نعت شریف ہے یہ معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہاں آپ کو نہ مبالغہ آرائی کرنی پڑتی ہے نہ ہی وہاں ممکن ہے مبالغہ آرائی، کیونکہ جتنی آپ ثنا بیان کریں گے کم ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ معافی مانگنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے حضور۔ علامہ امین شہیدی صاحب، ہمارے معاشرے میں کینہ پروری بہت پڑ گئی ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے انتقام لے لیں، کیونکہ شریعت میں اجازت ہے، بدلہ لے لیں کسی طریقے سے۔ یہ معافی کا معاملہ بدلے سے اور انتقام سے کہیں آگے کا درجہ ہے؟ دیکھیے، معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ آدمی کا دل جتنا چھوٹا ہوگا وہ وہیں پر اپنا حساب کتاب کلیئر کرنا چاہے گا، جتنا بڑا ہوگا انسان اسی حساب سے اس کو پس پش ڈالتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اقدس اور آپ کی اپنی 23 سالہ زندگی کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو دین کی ترویج اور دعوت کا عرصہ ہے، اس عرصے میں کون سی ایسی مشکل آپ پر نہیں پڑی، کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا گیا مشرکین کی طرف سے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے، لیکن کہیں پر بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آئی ہے۔ ابھی جیسے مفتی سجاد مدنی صاحب نے بھی کچھ واقعات کا تذکرہ کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ نے جہاں وہ انتقام لے سکتے تھے وہاں پر معاف کیا ہے، بے شک جہاں آپ انتقام نہ لے سکیں وہاں پر معافی کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ خوبصورت۔ جہاں پر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں، سامنے والا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہاں پر جب آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جس کے نتیجے میں اللہ پھر وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ذرا نبی کریم کی تربیت کا اثر دیکھیے نا، مختلف جنگوں میں آپ کو اس کے مظاہر ملیں گے، اسی عفو درگزر کے مظاہر ملیں گے۔ مختلف جنگوں میں خود صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات تھے، ان اختلافات میں ایک دوسرے سے مثلا انتقام لے سکتے تھے، مار سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی بڑی مثالیں ملیں گی جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ معاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو معاف کرے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی روح میں وسعت آ جاتی ہے۔ روح میں وسعت آئے گی تو اس کے مقام میں اور اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ ایام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شہادت کے ایام تھے، آپ یہ دیکھیے کہ جب 21 رمضان المبارک کی فجر سے پہلے جب امیر المؤمنین کی شہادت ہونے لگی تو آپ نے وصیت فرمائی۔ وصیت میں امام حسن سے کیا فرمایا؟ جب دودھ آیا تو کہا کہ ابن ملجم کو تم نے گرفتار کیا تھا، پہلے جاؤ ابن ملجم کو دودھ پلاؤ۔ اپنے قاتل کو پہلے دودھ پلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عفو درگزر سے اونچا مرتبہ نہیں ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو تم لوگوں نے مارنا نہیں ہے، ایک ہی ضرب مارنی ہے، جس طرح سے اس نے ایک ضرب مجھے ماری ہے، لیکن اگر میں بچ گیا تو پھر میں جانوں وہ جانے، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، ہو سکتا ہے میں اس سے اپنا بدلہ لوں۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرا مقام کیا ہے، اور یہ وہی تربیت نبوی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جب آپ قرآن کریم میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کے لیے جو اہل ایمان ہے نا ان کی خاص خصوصیت بیان کی ہے، والعافین عن الناس۔ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ناس مسلمین نہیں، مؤمنین نہیں، انسان، جو بھی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو تو تمہاری یہ صفت ہونی چاہیے کہ تم عافین عن الناس کی مصداق بن جاؤ، یعنی تم معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ معاف کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی ضمن میں امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ ان کا یہ واقعہ ہے، کسی تاریخ میں مختلف یہ بکھرا پڑا ہے جا بجا، کہ غلام نے آ کر جب اس کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا وہ گرا اور اس کے نتیجے میں آپ کے کپڑے اور آپ کے جسم کو ظاہر ہے، پھر ڈر گیا غلام کہ اب کیا ہوگا۔
جب ڈر گیا تو امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غیظ و غضب کو پی لیتے ہیں۔ فوراً امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ فرمایا والعافین عن الناس، اس غلام نے دوبارہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہی تربیت نبوی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ قادر ہوں کسی سے انتقام لینے پر تو اس وقت آپ اس صفت کا مظاہرہ کریں جو اللہ کی صفات میں سے ہے۔ انسان جیسے جیسے کمال کی طرف پہنچتا ہے، یہ تربیت انسانی کے مختلف جو مراحل ہیں، ان مراحل میں جیسے جیسے وہ کمال کی طرف سفر کرتا ہے، وہ اللہ کی صفات کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور اس کے افعال اور اس کے حرکات و سکنات سے جو چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ یعنی اب ایک انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ معافی اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اللہ کی اس صفت کو اپنایا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ ان صفات سے تم اپنے آپ کو مزین کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے خلق و خو، اللہ کے اخلاق سے آراستہ کرو۔ اللہ درگزر کرتا ہے، تم درگزر کر دو۔ اللہ دیتا ہے، تم دینا شروع کر دو۔ اللہ چھپاتا ہے رازوں کو، تم رازوں کو چھپانا شروع کر دو۔ اللہ جو ہے ہر یعنی تفریق نہیں کرتا، جہاں جتنا جس کی ضرورت ہے وہاں پر عطا کرتا ہے، تم اس کی ان صفات کا مظہر بن جاؤ۔ جیسے جیسے انسان ان صفات میں اوپر چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قریب تر چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان صفات سے عاری ہوتا چلا جاتا ہے، خالی ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ حیوانیت کی طرف آتا ہے۔ اب اگر آپ درندوں میں دیکھیں، حیوانات میں دیکھیں تو حیوانات میں عفو درگزر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں وہ صفات نہیں ہیں، ان میں وہ حیوانی صفات ہیں، انسانی صفات نہیں ہیں۔ یہ جو عفو درگزر کی صفت ہے یہ الہی صفت ہے، اور انسان کے لیے خاص ہے کہ انسان ان حیوانی زنجیروں کو توڑ کر ان الہی صفات سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کینہ، دشمنی، عداوت، بغض یہ حیوانی صفات ہیں۔ ان حیوانی صفات کے ساتھ انسان کبھی بھی الہی انسان نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو اس کا رستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو اختیار کریں اور حیوانی صفات کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن رستہ یہی ہے۔ اس رستے سے گزرے بغیر انسان اپنے رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ مولانا سید شہریار داؤد صاحب، میں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، ہم اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور آپ بتاتے رہتے ہیں، بعض اوقات تو انسان اتنا معاف کر دیتا ہے اور پھر اسی کو دلیل بنا کے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں بندوں کے معاملے میں تھوڑی سی رفو دفع کے ساتھ کام لے رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، تو میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ کتنا خاص ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں یا آپ کے معاملات میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کو اگر آپ معاف کر دیں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے ہم ایک چھوٹی سی میں اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ عفو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، صحیح، جیسے ہم کہتے ہیں معاف کر دینا۔ ایک ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں کچھ بیہیویئرس کو، انسانی بیہیویئرس کو، رویوں کو، اس کے اندر ہمیں ایک اسٹڈی ملتی ہے، اسے کہتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی۔ سمپلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارگیونیس تھیراپی، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ معاف کرنے کی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ سائنس آپ کو ایک کہتی ہے کہ آپ کوئی ہلکی سی چیز لیں اور اس کو یوں لے کے کھڑا ہو جائیں مجبور، آپ کتنی دیر لے کے کھڑے ہو جائیں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا بازو اور اتنی اسٹرینتھ، اتنی پاور، اتنی انرجی اس پہ ایگزرٹ کی ہے وہ ذرا سی چیز کے لیے۔ تو آپ کی ایکسٹرنل جو باڈی ہے نا، وہ ایک جو اس کے اندر جو 1% جو وہ انرجی کنزیوم کر رہی ہے، وہ انٹرنل جو پارٹ کو ہے اس کے اوپر وہ کم از کم 1000% اس انرجی کو یوز کر رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جو ہم یہ لیتے ہیں نا ہماری بیہیویئر، وہ مامے نے یہ کہہ دیتا، چاچے نے یہ کہہ دیتا، پھپھا نے یہ کر دیا، اماں نے یہ کہا تھا، ابا نے وہ کہا تھا، تو یہ جو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ یار یہ جو ہم دماغ کے اندر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ پھر ہمارے اندر بہت ساری چیزیں خراب پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اس کو کہا چھوڑ دو۔ ہمیں انگزائٹی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں اسٹریس کیوں ہو رہا ہے، ہمیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟
اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا تھا, اس نے اس کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے. اللہ کی جو صفت ہے, جب جیسے ابھی قبلہ دونوں صاحبان نے ارشاد فرمایا معاف کر دینے والی صفت اللہ کی ہے, تو جب ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ یار ہم چھوڑ دیں, معاف کر دیں, تو واللہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈپریشن, ٹینشن, ایگزائٹی, شیزوفرینیا, یہ جتنی بیماریاں نا, یہ انشاءاللہ الذی ختم ہو جائیں گی جب ہم یہاں سے اپنے مائنڈ سے, دماغ سے معاف کرنے کا عمل اپنے اندر لائف میں لائیں گے. آپ نے کہا جی ہم سوسائٹی کے اندر کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کو معاف کریں. معاف کرنے کے لیے لا محالہ ہمیں ایگزامپلس کو دیکھنا پڑے گا. ایگزامپل سب سے بڑی ہمارے بزرگوں نے ابھی ارشاد فرما دی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب سوسائٹی کے اندر پریکٹیکلٹی کے لیے کیا کرے. صحیح, کیونکہ اسلام تو پریکٹیکلٹی کا نام ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے پہلے خود کرو. اگر آپ پہلے خود کرو گے, کیسے کرو گے, جب آپ کے پاس کچھ علم ہوگا. اب ہمارے پاس تربیت ہی نہیں ہے نا. ہمارا سب سے بڑا رونا کیا ہے, آج ساس بہو کا جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, وہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ معاف کر دیں, وہ کہہ دیں جی یہ ساس نہیں ہے میری ماں ہے, صحیح, ساس کہہ جی میری بہو نہیں میری بیٹی ہے, ختم ہو جاتی ہے بات. اس کے لیے تھوڑا سا اسٹیپ اہیڈ ہونا پڑے گا, آگے بڑھ کر کسی ایک کو پہل کر کے معاف کر دینے کا کام شروع کر دینا پڑے گا. آغاز اور ابتدا اپنے گھر سے ہو, اپنے نفس سے. اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس کے نقصانات, اس کے ثمرات ہماری ذات میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم معاف نہیں کر رہے, اگر دل میں ہمارے پاس ہے کینہ تو ہماری اپنی ذاتی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے, بیماریاں لگ رہی ہیں, اور ہمارے نفسیات بھی ایسے ہی فرماتے ہیں. مفتی سجاد مدنی صاحب, ہم کسی بھی چیز کو جب اس کی لطافت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, یعنی کہ ثواب کیا ہے, اجر کیا ہے. تو اس سلسلے میں ذرا مخصوص طور سے بتا دیجیے کہ جو معاف کر دیتا ہے اس کا مقام کیا ہے, کن چیزوں کے بارے میں اس کا حکم آیا ہے, اور کیا اس کو فضائل حاصل ہیں اس حوالے سے. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ حشر کا میدان برپا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک اپنی فکر میں جو ہے مگن ہوگا, اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے, اللہ اکبر, جن کا ذمہ اللہ پر ہے, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. ایک دفعہ اعلان کرے گا, لوگ بیٹھے رہیں گے, پھر دوبارہ وہ یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا ذمہ اللہ پر ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھا جائے گا کہ کن لوگوں کا ذمہ اللہ پر ہے, تو منادی اپنے بیان کی وضاحت کرے گا کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جایا کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی بھائی اپنا عذر لے کر ان کے پاس آتا ہے اور معذرت کرتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک عربی مقولہ بھی ہے والعذر عند کرام الناس مقبول, کہ جو عالی مرتبت لوگ ہوتے ہیں وہ معذرت قبول فرما لیا کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ انسانی اخلاق میں سے ہے, اور یقیناً سب سے بڑی سعادت مندی تو یہی ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو آپ کو قرب الہی کے اور معرفت الہی کے قریب لے جاتی ہے, اور آپ کو ان تمام رذائل سے پاک کرتی چلی جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عفو درگزر کے فضائل کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, تفاسیر کا مطالعہ کریں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں, تو واقعات بھرے پڑے ہیں, بے شک فضائل بے بہا ہیں. اور ہمیں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار, سبحان اللہ, ان کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں. تو بات دراصل وہی ہے کہ ہم اپنی مادی زندگی سے نکل کے اپنی جو ہم نے ایک دنیا اپنے گرد بنا لی ہے کہ صرف نفع نقصان اور اسی طریقے سے جو ہے مفادات کی خاطر ہم تعلق رکھتے ہیں, اور صرف وہی علم ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں 4 پیسے ہم کما لیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر اپنے بچوں کو ہم نے اعلیٰ اخلاق کی تربیت نہ دی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد یہ بھی کیلکولیٹ کریں گے کہ آیا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہیں تو مجھے ٹائم دینے میں کیا فائدہ ہے. صحیح. مطلب ویسٹرن ورلڈ اسی مسئلے کا شکار ہے کہ ان کے والدین نے اپنی اولاد کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تعلیم نہیں دی, اس کا کمی محسوس ہو رہی ہے آج. تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی حاجت ہے
کہ رمضان کیونکہ اپنے اختتام پر ہے، ایک ویسے بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ دینی علوم حاصل کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بطور خاص میں چاہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، انشاءاللہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور دینی کتب کا مطالعہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے یہ بنیادی اخلاق و آداب آپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ارد گرد کا پورا معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ اعلیٰ انسانی قدروں کا حامل ہوتا چلا جائے۔ انشاءاللہ بہت گہری بات آپ نے کہہ دی، اور یہ آپ کی بالدہ نظری ہے کہ علماء کے ساتھ جتنا تعلق جوڑیں گے اتنا یہ باتیں سیکھیں گے، حکمت کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ معاف کرنے کا پہلو تو بہت خاص ہے، مگر کیا اس کا یہ مقصد اور یہ مطلب ہے کہ آج ہی جب ہم جیل چرنگی کے سامنے سے گزریں گے وہاں جیلر اناؤنس کرے گا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جس کی سزا آئی ہوگی سب معاف ہو جائیں گے، جو گناہ یا جو خطائیں کسی کی کسی اور کے اوپر بنتی ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک حاکم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سب کو معاف کر دے؟ بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ دیکھیے، دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق الناس۔ حقوق الناس کو بھی آگے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جہاں پر دو افراد کے درمیان معاملہ ہے جو ابھی کورٹ میں نہیں گیا، وہاں پر اگر وہ دو افراد آپس میں مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ نتیجہ نکال لیتے ہیں اور جو مظلوم طبقہ ہے وہ ظالم طبقے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ظالم طبقے میں مزید ظلم کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوتی، تو ہم جو اب تک گفتگو کر رہے ہیں وہ اس ضمن میں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ پر ظلم کیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے حوصلہ ملا، چلو بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور کو بھی اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دوں۔ یہ نہیں ہے۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے معاف کیا اور آپ نے ایک درجہ آگے قدم رکھا، اسی طرح سے مجھے جب معافی ملی تو میں اس اپنی حیوانی صفت سے ایک درجہ آگے قدم رکھ کر انسانیت کی طرف، نیکیوں کی طرف آؤں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ صحیح۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ایک کیس عدالت میں چلا گیا تو عدالت میں جانے کے بعد عدالت اس مجرم کی سزا کا تعین کرے گی۔ صحیح۔ اب یہاں پر اگر وہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ عدالت سے سزا دلوانے کے بعد بھی اس کو معاف کرنا چاہے تو ریاست تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہاں پر ریاست کہے گی ٹھیک ہے، چونکہ بہت سارے ایسے قاتل حضرات ہیں جن کو جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو مقتول کی طرف سے معافی دے دی جاتی ہے بغیر کسی لالچ کے۔ بعض اوقات پاکستان میں تو خیر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب ہم جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بعض طبقات، بعض خاندان اپنے اس طرح کے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بھی معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ایک اجتماعی نقصان پہنچاتا ہے، اجتماعی نقصان، فرض کریں کہیں پر اس نے بم دھماکہ کر دیا، کہیں پر اس نے ملاوٹ کی جس سے بہت سارے گھرانوں کو اس نے خراب کر دیا، کہیں پر اس نے کوئی ایسی جعلی چیز بنائی، آج کل تو جعلی ادویات کا بھی دورہ ہے، جعلی چاولوں کا بھی دورہ ہے، جعلی انڈے بھی بنائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جعلی ہر چیز میں جعلی پن آ گیا، جس کی وجہ سے، یا جعلی انجیکشنز، جعلی دوائیاں، جس کے نتیجے میں آپ کے معاشرے کے کمزور طبقات پس کر رہ گئے ہیں۔ ایسے افراد کو اگر کوئی کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو نہیں، وہ پوری قوم کا، ایک پورے ملک کا مجرم ہے۔ ایسے مجرم کو ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ عبرت کی علامت بن کر دوسروں کو بھی یہ سمجھا سکے کہ بھئی اگر میرا یہ حال ہوا تو تمہارا بھی کل یہ حال ہو سکتا ہے، تم اس طرح کا جرم انجام نہ دو۔ اس لیے جب آپ اس کو تقسیم کریں گے تو اس کے مختلف پہلو ہوں گے۔ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے آپ وہ کام کریں جس سے قصاص کی صورتحال نظر آئے، چونکہ قرآن کریم نے لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب کہہ کر قصاص کی اہمیت اور معاشرے کی نفسیات پر اس کے اثر کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ مثلا جب دو افراد خدا نخواستہ نعوذ باللہ زنا کے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے ثابت ہونے کے بعد جو شریعت نے قرآن کریم میں اس کے لیے سزا کا تعین کیا ہے ان شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط پوری ہیں تو پھر ان پر رجم کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اب اگر بہت سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایک مرد اور عورت کو رجم کر کے مارا جائے، اس کے بعد لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہر پھینکے ہوئے پتھر کے نتیجے میں ادھر دیکھنے والے کی روح کانپ رہی ہوتی ہے،
یہ اس کا اجتماعی اثر ہے. اگلی دفعہ ایسا شخص کبھی بھی اس حرام کاری کے حوالے سے سوچ نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے اس سزا اور اس کا انجام, اس جرم کا انجام جو ہے دیکھ لیا ہے. جب قاتل کو آپ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کا سر قلم کرتے ہیں, اس کو پھانسی دیتے ہیں چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے, اور اس کو مار دیتے ہیں چونکہ اس نے جرم کیا ہے, اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان کی نفسیات پر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کا کوئی جرم انجام نہ دے اور جرم کی حوصلہ شکنی ہو. لہٰذا عفو درگزر وہاں پر زیادہ کار فرما ہے جہاں پر دو افراد کے درمیان کا معاملہ ہو اور عدالتوں سے جزا و سزا کے اس عمومی تصور سے اس کا تعلق نہ ہو. مثلا میں نے آپ پر الزام لگا دیا, اگرچہ روح کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم, لیکن قانون میں اس کی سزا نہیں ہے شرعی طور پر. یعنی اگر میں نے کوئی فرض کریں آپ پر کوئی ایسا الزام لگا دیا جو آپ کو برا لگا, تو اسلام نے اس کی جو اثرات کا تعین کیا ہے وہ میری روح پر ہے, اس کے نتیجے میں کوئی بدترین حیوان کی شکل اختیار کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ سزا اس کو نہیں دیتے. جب اسلام بات کرتا ہے تو اس طرح کی اوصاف کی بات کرتا ہے. اسلام ان اعمال کے نتیجے میں انسان کو جانور بننے سے بچانا چاہتا ہے. مثلا قرآن کریم کا حکم ہے لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا, کوئی ایسی بات کرنا جو اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو برا لگے. اب بعض لوگ جب یہی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کرتا ہوں, جی ٹھیک ہے, برملا کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کرتا ہوں, اس کو برا لگتا ہے یا نہیں؟ اگر برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے. اچھا, اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ کرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں. غیبت اسی کو کہتے ہیں, غیبت ہے جب وہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے, تو یہی غیبت ہے. لیکن اگر آپ نے ایسی بات کر دی جو اس نے کی ہی نہیں ہے یا اس نے وہ کام انجام ہی نہیں دیا, تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ پھر تہمت ہے. تہمت غیبت سے بھی بڑا ہے. اب آگے دیکھیے, اسی غیبت کا جو عملی اس کی شکل ہے, میں نے پہلے عرض کیا نا, حیوانیت سے انسان کو نکال کر انسانیت کی وادیوں میں داخل کرنے کے لیے ان اخلاقیات کی ترویج کی جاتی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں. اسی طرح کی روایات بعض اور جگہوں سے بھی نقل ہوئی ہیں کہ ایک شخص نے یا ایک خاتون نے کسی گزرتے ہوئے فرد کے حوالے سے کہا کہ دیکھیے یہ کتنی پست قد خاتون ہے, چھوٹے قد کی جو جا رہی ہے. رسول کریم نے فوراً فرمایا کہ تھوکو. تھوکا, منہ سے خون کی بوند اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے. چونکہ رسول ہیں وہ عالم معنی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. جب جیسے یہ ہوا پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا, قرآن کہتا ہے ایحب احدکم, کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مؤمن بھائی یا بہن کی غیبت کرے؟ یہ کیا ہے؟ ان یأکل اللحم اخیہ, اپنے بہن یا اپنے بھائی کے جسم کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے. اب اگر پردے ہٹ جائیں تو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے مومن بھائی کا گوشت کھایا ہے, یہاں پر اس کا حق میرے اوپر ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس حق کا اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے تقاضا کرتا ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, میں کچھ نہیں دے سکتا اس کو. اب یہاں پر اگر وہ مجھے معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. اس لیے یہ جو اخلاقیات کی بحثیں ہیں, یہ بحثیں اسی لیے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے جائے. جھوٹ کے حوالے سے, الزام تراشی کے حوالے سے, غیبتوں کے حوالے سے, تہمتوں کے حوالے سے, اور بھی بہت ساری اخلاقی برائیاں ہیں. میں مثلا کسی کے معاملات میں ٹوہ لگاتا ہوں, یہ جرم ہے اور اس کے اثرات ہیں انسان کے اوپر. میں مثلا کسی کی بات کہیں سے سنتا ہوں, دوسری جگہ پہنچاتا ہوں, فلان ایسا ہے اور فلان نے یہ کہا ہے, اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہوں. اس کو ان اخلاقی مباحث میں نمامی کہا جاتا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کا حق مجھ پر ہے, اس کا حق بھی مجھ پر ہے, اس لیے کہ میں نے فتنے پیدا کر دیے ہیں دو دلوں کے درمیان, اور انہی فتنوں کی وجہ سے دو خاندان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. اب اگر آپ اس طرح کی اخلاقی بیماریوں کی فہرست بنانا شروع کر دیں تو یہ تو الا ماشاء اللہ فہرست بنتی ہے. اب ان معاملات میں اگر فرد
جس کے حق میں نے یہ زیادتی کی ہے مجھے معاف کرتا ہے اور میں اپنی اصلاح کرتا ہوں تو میں بھی جہنم جانے سے بچ جاؤں گا اور اس کے بھی درجات اتنے بلند ہو جائیں گے کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جبکہ اگر وہ مجھ سے انتقام لینا چاہے تو انتقام تو وہ مجھ سے لے گا, لیکن اس کو اس دنیا میں اس کا اجر تو کچھ نہیں ملنا. انتقام سے صرف تسکین ہونی ہے, اور تسکین بھی حیوانی حس کی ہونی ہے, انسانی حس کی نہیں. تو اس لیے انسان کو اس حیوانی حس سے باہر نکل کر انسانی وادی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا سحر حاصل گفتگو رہی آج کی, اور معافی کے حوالے سے جو ہم نے سیکھا وہ یقیناً ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کا خاص طور سے بہت شکریہ. مفتی سجاد مدنی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, خاص وقت آپ نے عنایت فرمایا. اور مولانا سید شجاعت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ وقت ایسا ہے کہ انسان اپنے اگر گریبان پہ نظر ڈالے تو بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ, حقوق العباد, دونوں ہی چیزیں میں ہم نے کوتاہی ہی کی ہے. ہم اپنی ذات سے, اپنے اعمال سے تو امیدوار نہیں ہیں بہرحال, لیکن پروردگار کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا تو ہم نے وہاں نرمی کی ہے, اور یہ بہت خاص وسیلہ ہے. وہ بندوں سے محبت کرتا ہے, اور توبہ کے لیے شرط بھی یہی رکھتا ہے کہ جب سارے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے, کہتا ہے میرے بندوں سے جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں یا ان کے معاملے میں جو کوتاہی تم نے کی ہے ان کی معافی انہی سے مانگو. جب ان کو راضی کر لو گے تو مجھ کو راضی کر لو گے. تو آج کو ہم نے اس دن کو خاص طور سے منسوب رکھا ہے. جب ہم جائیں گے تو 27ویں کا سفر بھی انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا آج کے بعد. ہم شب قدر میں بھی ایک چیز ضرور مانگیں گے, اور وہ یہ ہوگی کہ اپنے اندر معاف کر دینے والی صفت بہت ضروری ہے اس معاشرے میں. خاص طور سے رمضان الکریم کے مواقع پہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں یا دفتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ایسا ٹینشن اور ایک ایسی کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ ذرا سی غلطی سامنے والے سے ہو جائے تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں, اور زبان ہماری اس طرح کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم تربیت کے پہلو سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں. یہاں پر ایک خاص مقام ہے, یہاں معاف کر دینے والے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب آپ صاحب اختیار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے معاف کر دینے کا عمل قیمتی ہوتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار کے سامنے ہم معافی کے طلبگار رہیں. توبہ کے حوالے سے ایک کلام بھی آپ سنیں گے جس میں ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کے طلبگار بھی ہوں گے, اور اس کلام کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. میں بحیثیت محمد اویس ربانی, بحیثیت ہوسٹ اس رمضان ٹرانسمیشن کا, آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. کوئی غلطی, کوئی سہو یا کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جس میں نے آپ کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو, خاص طور سے جو مہمان یہاں پر آئے اگر ان کی عزت میں ذرا سی کوئی کمی ہوئی ہو تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں, اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں سے بھی. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ عرفان رمضان کی افطار نشریات میں آپ سے ملاقات ہوں گی اسی جذبے اور امید کے ساتھ کہ ہم معافی کے رجحان کو بڑھاتے رہیں گے. کہہ دینا زبان سے آسان ہے سوری, مگر اس کو دل سے تسلیم کریں گے, اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے گا تو دل سے کہہ دیں گے معاف کر دیا. عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. توبہ کے حوالے سے کلام سنیں گے. فی امان اللہ. یا رب میں گناہگار ہوں, توبہ قبول ہو, اس پہ شرمسار ہوں, توبہ قبول ہو. جاسوس دل فگار ہوں, توبہ قبول ہو. سرتاپ انکسار توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو. میری توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو. میری توبہ قبول ہو. عیش و نشاط میں ہی گزاری ہے زندگی, ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی. میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی, لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی. توبہ قبول ہو میری,
کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ